آزاد کشمیر کی سچویشن کو لے کے بھارت وہاں پہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. وہاں کے اپنے لوگ کیا سوچتے ہیں, وہاں پر ہو کیا رہا ہے, یہ دھرنے جلوس یہ کیوں ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا سازشیں ہیں, جبکہ مانے جا رہے ہیں ان کے بہت سارے معاملات. اور رانا ثناء اللہ اس پہ بہت زیادہ بات بھی کر رہے ہیں, انہوں نے بڑی ڈیٹیل اس پر بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ قلعہ کمیٹی جو مطالبہ کر رہی ہے حلف نامے سے یہ چیزیں نکال دیں گے, کشمیر کا پاکستان سے الگ کیا جائے, یہ ان سب کے لیے اپنی نئی مصیبت کھڑی کرنے والی بات. اور جو مطالبات ہیں وہ ذرا اس پر میں بڑی ڈیٹیل بات کروں گا. جو بہتر جانتے ہیں اس سارے معاملے کو, ان کا اپنا تعلق بھی کشمیر سے ہے, بیرسٹر سندس ملک نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ بیرسٹر صاحبہ. کائنڈلی ذرا یہ ساری سچویشن جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم, یہ کیوں دوبارہ کھڑی ہوئی؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا چیزیں بہتر ہو گئی تھیں, پھر یہ سچویشن کھڑی ہو گئی. یہ تھوڑے تھوڑے دن میں سچویشن اس طرح کی کریٹ کی جا رہی ہے, نظر ہمیں آ رہا ہے, سمجھ ہمیں آ رہا ہے کہ بھارت کہاں سے ڈوریں ہلا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا یہ پروگرام کرنے کے لیے اور مجھے مدعو کرنے کے لیے, کیونکہ ایز اے کشمیری میں تو آنیسٹلی اس سے سب سے حیران اور پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ جو اقدام یہ قلعہ تنظیم اٹھا رہی ہے اس کے حوالے سے کافی حد تک ہم شرمندہ بھی ہیں, کیونکہ ان چند جس کو کہتے ہیں نا کالی بھیڑوں کی وجہ سے کشمیریوں کی, چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہوں یا آزاد کشمیر میں ہوں, ان کی ایک 80 دہائیوں پہ مبنی جو ایک لائلٹی ہے, ایک محبت ہے پاکستان کے ساتھ, ایک رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیادوں پر, اس کی جو بنیاد ہے اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہمیں بڑا کلیئرلی یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جس کو ایز رائٹس موومنٹ کے طور پہ, سو کالڈ رائٹس موومنٹ کے طور پہ سٹارٹ کیا گیا تھا, اس کے اصل عزائم ہیں کیا؟ اینڈ دیٹ از فیسیلیٹیٹ انڈیا in completely taking over Indian occupied جموں اینڈ کشمیر. وہ اپنے ان اقدامات کے بنیاد پر ہندوستان کی تمام جو پیش رفت ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر, اور جو ان کے دعوے ہیں آزاد جموں کشمیر کی طرف بھی, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش ہمیں نظر آ رہی ہے. کہاں تو اور اب یہ نعرہ جو بدل کے چلو چلو جموں چلو کی تحریک یہ چلا رہے ہیں, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح یہ شفٹ ہوا ہے اور کس طرح رائٹس موومنٹ ایک ڈیزاسٹر موومنٹ بن چکی ہے کشمیریوں کے لیے بھی, اور آزاد جموں کشمیر میں رہنے والے باقی جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے بھی. اچھا, یہ جو رانا ثناء اللہ بھی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کافی حد تک ان کی بات کچھ تھوڑی سمجھ آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی گندم پر سبسڈی, بجلی کی پیداواری قیمت, مظفر آباد میں دھرنا, یہ سب کچھ 30 ارب روپے کا پیکیج, 10 ارب روپے بجلی کے منصوبے, یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے, آلریڈی کیا بھی جا رہا ہے اور اس پر کام بھی کیا جا رہا ہے. اب یہ 48 مطالبات پھر لے آئے ہیں, اور پہلے بھی یہ ساری چیزیں پوری ہوئی تھیں اور کام بھی ہو رہا ہے. تو یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ بہت اچھا ڈیفائن بھی کر رہی ہیں اس کو. دیکھیں, میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جہاں تک ہم آزاد کشمیر کے رہنے والوں کی سٹیٹس یا حیثیت کی بات ہے, ہم انوکھے لال ہیں پاکستان کے, انوکھے لاڈلے ہیں. ہم چاند کھیلنے کو مانگتے ہیں تو ہمیں چاند مل جاتا ہے, ہم آٹے پہ سبسڈی مانگتے ہیں ہمیں مل جاتی ہے, ہم بجلی کا کہتے ہیں کہ ہم کم ریٹ پہ لیں گے, وہ بھی پاکستان مان لیتا ہے. بلکہ نیپرا کی 2024 کی رپورٹ ہے کہ ٹوٹل کشمیر کے اندر 40% لوگ جو ہیں وہ بجلی کا بل دیتے ہیں, باقی 60% تو بل بھی نہیں دیتے. اس کے باوجود بجلی سپلائی بھی ہوتی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن جیسا میں نے شروع میں کہا کہ یہ مجھے کسی بھی حیثیت سے رائٹس موومنٹ نہیں ہے, یہ موومنٹ آف رانگز ہے, جو کہ اپنے ہڈن ایجنڈا جو کہ اب کھل کے سامنے آ چکا ہے, جس طرح کی نعرے بازی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے, جس طرح کی بات پاکستان کے خلاف ان کے کیمپوں میں سے ہو رہی ہے, ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے that this is Indian facilitation movement. It has nothing to do with the rights of the people of آزاد جموں اینڈ کشمیر. کیونکہ کشمیر کے اندر میرا خود تعلق مظفر آباد سے ہے, ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمیں وہ والے حقوق بھی
میسر ہیں وہ والی آزادی بھی میسر ہے, سارا کچھ ایسا میسر ہے جو ہندوستان میں مقبوضہ کشمیر کے ہمارے جو بھائی ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ تو اپنی جینا مرنا اپنا سارا کچھ جو ہے وہ پاکستان سے منسلک کرتے ہیں. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اصل قربانیاں تو انہوں نے دی ہیں پاکستان کے لیے, اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں ہندوستان کے آگے, ایک سیسا پلائی دیوار ہیں ہندوستان کے آگے پاکستان کی طرف سے. لیکن یہ جو ہمارے بیچ کے اندر کالی بھیڑے ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ ایک جو ہم نے رشتہ بنایا ہے, یہ ادرائزیشن کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کی اس پروپیگنڈسٹ موومنٹ کے تھرو تمام کشمیریوں کو ایک نظر سے دیکھا جائے گا جو کہ آگے ہمارے لیے اچھا نہیں, ہماری آزادی کے لیے اچھا نہیں. اور ان کا جو 12 سیٹوں کا بھی مطالبہ ہے, دیٹ از اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وچ ہیز ٹو بی لیڈ بائی 2/3 میجورٹی, جس کی کسی پریشر گروپ کے تھرو کسی بھی قسم کی جس کے اندر ترمیم کر کے یا کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو ان 12 سیٹوں کو نہیں ختم کیا جا سکتا. اینڈ بینگ اے بیرسٹر اینڈ بینگ فرام دی لیگل فیکلٹی, آئی انڈرسٹینڈ دا فیکٹ کہ یہ ایک ایسی ضرب لگ جائے گی ہمارے اوپر اگر ہم یہ 12 سیٹوں کو ختم کر سکتے ہیں کہ پھر کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت کا جو ڈیمانڈ ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں بہت حد تک ویک ہو جائے گی. تبھی میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ہندوستان کی فیسیلیٹیشن موومنٹ ہے, یہ کشمیریوں کی رائٹس موومنٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, مہاجرین کی سیٹیں ختم کر دیں, ممبر نہ بنائیں, وزیر نہ بنائیں, باقی مطالبات مان لیے گئے. یہ چیزیں تو انتظامی اختیار ہی نہیں ہیں, اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر حق رائے دہی وہ کیسے محروم انہیں کر سکتے ہیں؟ یہ تو اور بہت سارے معاملات اس میں پڑ جائیں گے. اور پھر ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے یہ ویڈیوز جو آ رہی ہیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں, ہم تو ظاہر دیکھ رہے ہیں, اور وہیں سے آ رہی ہیں جو لوگ محب وطن ہیں, اپنے کشمیر سے وفادار ہیں, انہیں پتہ ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں کھڑا ہے, وہ پولیس پر حملے, سیکیورٹی کے لوگوں پر حملے, اور ہاسپٹلز میں گھس کر حملے کرنا, یہ اس طرح کی چیزیں تو بالکل قابل قبول بھی نہیں ہیں. اور یہ کون سی ایسی موومنٹ ہے آزادی کی؟ دیکھیے, جس طرح حکومت آزاد جموں کشمیر نے فیصلہ لیا کہ اس تنظیم کو اور اس موومنٹ کو کلعدم قرار دیا جائے, وہ فیصلہ اسی طرح کی حرکتوں پر مبنی تھا. پچھلے سال بھی انہوں نے اسی طرح کی حرکت کی کہ عام عوام, عام شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا اپنے چند پروپیگنڈسٹ ایجنڈاز کو باہر پہنچانے کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ کس قسم کی نعرے بازی ہو رہی ہے, اس کا کسی بھی قسم کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے. پچھلی دفعہ بھی جب انہوں نے اپنے ڈیمانڈز کو پٹ اپ کیا تھا تو اس کے اندر آئی تھنک اٹ واز 33 یا کون سا سیکشن تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا بیرونی افواج جو ہیں ان کی تعیناتی پر جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہو آزاد جموں کشمیر میں. تو تب بھی میرا یہ سوال تھا کہ بیرونی فوج کون سی؟ پاکستان کی فوج ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے, ہمارا بیسٹ لائن آف ڈیفense پاکستان آرمی ہے. ہم لوگوں کی جو بیسٹ پولیٹیکل ایسٹ ہے وہ پاکستان کی ڈپلومیسی ہے, چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو, چاہے وہ ڈپلومیٹکلی ہو, چاہے وہ کانسٹیٹیوشنلی ہو. تو یہ سب کچھ ہمیں پاکستان کی طرف سے میسر ہے. اور اس سے ہٹ کر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے پروپیگنڈا کو پش کیا جا رہا ہے, کس قسم کے ایجنڈا کو پش کیا جا رہا ہے, کتنی جانوں کو طاق پر رکھ کے اپنے ان پولیٹیکل عزائم کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جس طرح آپ نے بھی سنا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا, جس طرح کی کالز کی لیکس ہمیں سنائی دے رہی ہیں اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اس سے یہ بڑا کلیئر ہے اور واضح ہے کہ ان کا جو شمار ہے وہ اسی طرح کی کلعدم تنظیموں کے ساتھ ہونا چاہیے جن کے ساتھ پاکستان پہلے بھی ڈیل کرتا رہا ہے فتنۃ الہندوستان کے زمرے میں.